بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے گزارنے کا حکم دیا، اور ہم زندگی گزارنے کے اس طریقے سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا. اگر ہم اللہ کی بات مان کر چلیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی اتباع کریں گے، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اور اگر اس کے خلاف کریں گے، ہم دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں پریشان. آج کی دنیا میں ہر انسان پریشان ہے. کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی ذیلی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اپنے پڑوسی کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی تھانے کی کچہری کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی دوست احباب کی طرف سے پریشان ہے. یہاں تک کہ ماں جیسی پیاری، باپ جیسا پیارا، اولاد جیسی پیاری بھی پریشان ہے، اور اولاد جیسی پیاری اپنے ماں باپ جیسے پریشان ہے. اور تو اور استاد شاگرد سے پریشان، شاگرد استاد سے پریشان. لیکن سب سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ پریشانیوں کا حل ہم نے گناہوں میں تلاش کیا ہے، نیکیوں میں تلاش نہیں کیا. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس راستے میں پریشانی کا حل تلاش نہیں کیا. آج انسان مالی اعتبار سے پریشان ہوتا ہے تو بینک جاتا ہے، سود لے لیتا ہے. مالی اعتبار سے پریشان تھا، سود لیا، حرام لیا، اب اور پریشان ہو گئے. جب پریشانی اور بڑھی تو اب شراب پینی شروع کر دی، اور کہتا بھی ہے کہ میں شراب اس لیے نہیں پیتا کہ مجھے شراب پینے کا شوق ہے، میں اس لیے پیتا ہوں کہ مجھے ٹینشن بہت ہے، اس کے غم کو دور کرنے کے لیے میں شراب پیتا ہوں. لیکن غم دور ہو یا نہ ہو، اللہ کی ناراضگی تو مسلسل ہو گئی، ساتھ میں مستقل ہو گئی. اب جب سود لینے سے بھی سکون نہ ملا، شراب پینے سے بھی سکون نہ ملا، اور پریشانی بڑھتی گئی تو خودکشی کر لیتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اور سوچتا ہے کہ مرگ میں سکون پا لوں گا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. تو ان چیزوں میں سکون تھوڑی، سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے. سکون تو اللہ پاک نے اپنی اطاعت کے اندر رکھا ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ مطیع و فرمانبردار ہوگا، اتنا زیادہ اس کے چہرے پر سکون ہوگا، اتنا زیادہ اس کے دل میں سکون ہوگا، اتنا زیادہ اس کے گھر میں اور خاندان میں سکون ہوگا. اور جو اللہ تعالیٰ سے جتنا دور ہوگا، ہر وقت ٹینشن، نہ رات کو چین، نہ دن میں سکون، نہ گھر میں آرام، نہ باہر میں فراغت، ہر جگہ پریشانی ہوگی. آج ہر آدمی نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے. صبح سے کچھ دوست احباب میرے ساتھ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کو کتنے پریشان. اندر اندر بیکاری ہے، باہر باہر کام بہت. اندر اندر بیکاری ہے، باہر باہر کام بہت. ہر آدمی اسی شہر کا مستاق بنا ہوا. اندر تو اجڑ چکا ہے، اندر تو ویران ہو چکا ہے، اور ساری دنیا کی جگہ لیے دیتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت کام ہے. حضرت معاشرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ دینی کام بھی اپنے ذمہ مت لو جس سے تمہارا دل کا سکون ضائع ہو جائے. وہ نقلی دین کا کام بھی اپنے ذمہ مت لو جس سے دین کا سکون ضائع ہو. اصل ہے
دل کا سکون، اور دل کا سکون ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جہاں گڑبڑی ہو رہی ہے، کئی مرتبہ بہت سے اداروں کے جلسے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر بہت سے فنکشن ہوتے ہیں. اب اس فنکشن اور ان جلسوں کی بھیڑ بھاڑ میں اور ان فنکشن اور ان جلسوں کی ہوا ہمی میں لوگوں کی ظہر کی نماز چل جاتی ہے، لوگوں کی تسبیحات نہیں ہوتی، لوگوں کا ذکر و اذکار نہیں ہوتا. بظاہر تو بڑا مصروف نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں تو اللہ سے دور ہو رہا ہے. تو اللہ سے دور ہو کر اس مصروفیت کا کیا فائدہ؟ اللہ سے دور ہو کر اس مصروفیت کا کیا فائدہ؟ بہرحال اس وقت جو ہم جمع ہوئے یہ ایک نکاح کی محفل ہے، نکاح کی ایک مجلس ہے، اور نکاح کو اللہ پاک نے بہت آسان بنایا ہے. یہ تو دنیا کے لوگوں نے، مالداروں کے ٹٹمبوں نے، مالداروں کی جو ہے مالداری کے چوچلوں نے اس نکاح کو مہنگا کر دیا، ورنہ نکاح تو بہت آسان ہے. مسجد کا امام، کسی ادارے کا مفتی یا شہر کا قاضی سامنے بٹھا کر کہتا ہے تلوار خواہ کی لڑکی بندوق خواہ کا لڑکا، کہو تم نے قبول کی، کہ جی میں نے قبول کی، ہو گیا نکاح، جاؤ کھیلتے ہو. کتنا آسان نہیں ہے. دو جملے بولنے میں نہ اس میں ہاتھی جوڑنے پڑتے نہ گھوڑے نچانے پڑتے، دو جملے تلفظ میں اور عام نام میں نکاح ہو جاتا ہے. کتنا آسان ہے. لیکن ہم نے اس کو مشکل بنایا. جب تک یہ آئٹم نہ ہو، جب تک یہ افراد نہ ہو، جب تک خاندان کے یہ لوگ نہ ہو، وہاں تک نکاح نہیں. تو میرے بزرگ ہیں، میرے مربی ہیں، پڑھنا اپنے بچے کا نکاح حضرت مولانا مولوی صاحب دعوت برکاتہم مجلس میں کیا. فجر کے بعد حضرت کی مجلس ہوتی تھی، اپنے بیٹے کو اس نے کہا بیٹا نکاح پڑھ کر آؤ، اور دیکھو وہاں الماری میں چھوارے رکھے ہیں، وہ لے کے جاؤ. اور بیٹا بھی چھوٹے فیصد نمونے ادھر، بیٹا نمونہ ہوتا ہے باپ کا، اور وہ برابر نظر رکھتے رہے کہ دیکھیں اس بچے کے اندر جی کیا کتنی فہم آئی ہے. کہ ہمارے گھر کے اندر کپڑے 2 دن میں تبدیل کیے جاتے ہیں، بنیان تو اندر کا روزانہ بدلتے ہیں، لیکن ایک جوڑی کپڑے 2 دن چل جاتے ہیں. اگر بنیان ابھی بدل لیتے تو بچے نے غسل کیا، وہی جو آج کپڑے پہنے تھے وہی دوسرے دن پہن کر انہیں کپڑوں کے ساتھ نکاح میں گئے. مزاج یہ ہونا چاہیے جن دھلے ہوئے کپڑوں کے اندر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، کیا اس میں نکاح نہیں پڑھ سکتے؟ لیکن نہیں، نکاح کے لیے شوز الگ، بوٹ الگ، شوز الگ. جی جب تک یہ سب نہ ہوگا وہاں تک نکاح نہیں ہوگا. دلہن کا نکاح کا شوٹ 15-15 20 ہزار کا، اور ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے. جب امت خرافات میں اور رسم و رواج میں کھوتی ہے، پھر اس طرح کے کھوٹے خرچے آتے ہیں. آنکھوں میں سرما ڈالنے سے اور کاجل ڈالنے سے آنکھیں خوبصورت نہیں ہوا کرتی. آنکھیں خوبصورت وہ ہوتی ہیں جس میں حیا کا سرما پڑا، اور اونچی ہل والی اور اونچی ایڑی والی سینڈل اور چپل پہننے سے قد اونچا نہیں ہوا کرتا. قد تو وہ اونچا ہوتا ہے جس میں بلند اخلاق ہو. قرآن پاک میں میاں بیوی کے تعلقات کو ایک آیت میں درشایا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں مردوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے لباس کے معنی. لباس کے معنی کیا مطلب؟ لباس کا لفظ کہہ کر پوری ہسٹری بیان کرتی ہے اللہ رب العزت کہ لباس آدمی کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایسے ہی کلوز رہیں. نیز جب آدمی لباس پہنتا ہے تو لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور دوسری چیز نہیں ہوتی. اگر کوئی دوسری چیز ہوتی ہے تو آدمی اس کو دور کرتا ہے. جسم اور لباس کے درمیان میں مطلب کوئی تن کا آ گیا، کیڑا آ گیا تو آدمی اس کو نکال باہر کرتا ہے. جیسے لباس جسم کے قریب ہے، میاں بیوی کو چاہیے کہ ایسے قریب رہے. اور جس طرح سے لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز آتی ہے تو آدمی اس کو دور کرتا ہے. میاں بیوی کو چاہیے کہ ان کے تعلقات میں اگر کوئی تیسری چیز گزری ہے، چاہے وہ سہیلی ہو یا سہیلا ہو، ان دونوں کو چاہیے کہ اس کو دور کرے، ورنہ یہ میرے لائف کو کبڑا کر دیں، میرے لائف کو خراب کر دیں. کئی مرتبہ لڑکے کے دوست بھابھی کے گھر میں گھستے ہیں اور تماشا کرتے ہیں. کئی مرتبہ سہیلیاں گھستی ہیں بیوی کی اور بھائی جان کر کے آتی ہیں جی، اور بھائی جان کے آگے کا پھر ایک مقام پا جاتی ہے. اللہ حفاظت.
تو جس طرح لباس اور جسم کے درمیان آدمی کسی تیسری چیز کو نہیں آنے دیتا، اسی طرح میاں اور بیوی کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں آنی چاہیے۔ نیز لباس جب کبھی میلا ہوتا ہے تو آدمی اس کو پھینکا نہیں کرتا بلکہ اس کو دھو لیا کرتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات اگر کبھی میلے ہو جائیں تو آپس میں رو ہو کر معافی تلافی کر کے معاملات صاف کر لینے چاہیے۔ نیز لباس سے جسم کے بہت سارے عیب چھپ جاتے ہیں، مطلب کوئی تھوڑا پنچی ہے، کوئی آپریشن ہوا ہے، اس کا داغ دھبا ہے، تو لباس پہننے پر سب چھپ جاتا ہے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا کے رکھیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا کے رکھیں۔ ایک شخص بمبئی سے ایک عالم تھے، کسی ٹوٹی جھوپڑی کے اندر باقاعدہ کا نظام بھی چلا کرنا۔ وہ آئے اور کہا کہ حضرت مجھے اپنا غم آپ کو سب کچھ سنانا ہے، چند منٹ مجھے آپ وقت دیجیے۔ ایک بیٹھ کر اس نے اپنی بیوی کی طرف سے آنے والی پیش آنے والی تکالیف کا اتنا تذکرہ کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ لفظ کہا کہ بھئی اگر بیوی کی طرف سے اتنی ہی تکلیف ہے تو پھر شریعت کے حکم کا عمل کرو، یعنی چھوٹے چھڑے کر لو۔ جب نہیں برداشت ہو تو کہ حضرت سوچتا تو بہت، لیکن پھر یہ بار بار یہ خیال آتا ہے اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ کسی دوسرے کے پلے پڑی اور اس کو پریشان کیا تو پتہ نہیں وہ اس پر کتنا ظلم کرے گا۔ میں نے سوچا کہ میں ہی اس کو برداشت کر لوں۔ میں نے کہا اگر اللہ پاک نے آپ کو ایسا سونے کا دل دیا ہے تو آپ کسی کے سامنے تذکرہ مت کرو، اس پہ صبر کرو، برداشت کرو۔ جب اللہ پاک نے آپ کو ایسا سونے کا دل دیا ہے، آپ اپنی تکلیف دینے والی بیوی کے ساتھ میں اتنی شفقت کا معاملہ کرتے ہیں تو جانتے ہیں کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا کسی اور کے نکاح میں جائے گی، اس کو تکلیف دے گا تو اس کو مارے گا پیٹے گا، تو کم از کم میرے نکاح میں تو اس کو مارتا پیٹتا تو نہیں۔ اگر آپ کے اندر اتنا بڑا جگر ہے اور آپ کے اندر اتنے بڑے حوصلے ہیں تو پھر اب زبان مت کھولو، اب اس کو برداشت کرو، نہ جانے اللہ پاک دنیا آخرت میں آپ کو کتنا بڑا اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو ایسے دل والے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں، اور میاں بیوی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ کے رسول نے اپنے حدیث میں جیسی ٹرم بیان کی، جس طرح رہنے سہنے کا سلیقہ بیان کیا، ہم اس طرح سے زندگی گزارنے والے بنائیں۔ دلہا تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ہے دلہا؟ اچھا دلہا ہے تو جس کے لیے اسلام بیان ہو رہا ہے تو غالب ہی، اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی اور کا جب نکاح ہوگا تو اس میں سنیں گے، اب اپنے نکاح کی بات کسی اور کو سنوا دیں۔ ایک مسئلہ ہے، لوگ ہم بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہم بیوقوف بن جاتے ہیں، لیکن بیوقوف ہے نہیں۔ میرے گھر پہ کچھ مزدور کام کر رہے تھے، تو جب شام کا وقت ہوتا ہے اور ان کو جانا ہوتا ہے اور مسالہ انہوں نے زیادہ تیار کر دیا ہو تو چپ چاپ اس تگارے کو ریتی کے اندر چھپا دیتے ہیں اور نہ دھو کے پھر کھانے پینے پہ چلے جاتے ہیں کہ جانا ہو تو وہاں جائے، اور دوسرے دن وہ ڈھیپے کے ڈھیپے نکلتے ہیں، پھر اس میں تھوڑا الٹا کر کے اس کو مار کے اس کو چورا کر کے پھر اسے مسالہ ملا دیتے ہیں، لیکن نقصان تو ہو گیا نہیں۔ تو میں ایسا تو رکھتے ہی اور زمانے سے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ مزدوروں نے دیکھا کہ مسالہ نے زیادہ ملا دیا اور یہ 5 بجے کی چھٹی کا وقت ہے، وہاں سے کہ پورا ہونے والا نہیں، میں ڈنڈا لے کے کھڑا تھا۔ اب وہ پریشان کہ اس کو چھپانے کا تو موقع ہی نہیں، ایسا کھڑا رہا کہ آج تمہیں موقع دے دو۔ میں نے کہا یا تو تمہیں اتنا مسالہ مکس نہیں کرنا تھا، اور اگر کر دیا تو اب اس کو کھپاؤ، اسے استعمال کرو، اس لیے کہ یہ پیسے جس کا یہ خریدا ہے مال یہ کوئی حرام کے نہیں تھے، یہ پیسے کوئی حرام کے نہیں تھے۔ پہلے سے کچھ رف جگہ ایسے رکھو جہاں فالتو مسالہ آپ اس کو کھپا کے چلے جاؤ۔ پھر میں نے ان سے کہا سنو، تم میرے نوکر ہو اور میں تمہارا بوس مالک ہوں، اور یہ تو اللہ کے فیصلے مالک کے فیصلے، کبھی کسی کو مزدور بناتے کبھی کسی کو شیخ بناتے، ہو سکتا ہے کل تم کسی کے شیخ ہو اور تمہارا گھر کوئی بنائے اور وہ کوئی مزدور ہو تمہارے سامنے، یہ تو اس کے فیصلے۔ خیر میں اس وقت تمہارا بوس ہوں، مالک ہوں، اور تم میرے مزدور ہو، مگر تم مجھے بیوقوف بناتے ہو اور میں بیوقوف بن جاتا ہوں، لیکن بیوقوف ہو نہیں۔ پھر میں لاکھ مار کے دکھایا کہ دیکھو اندر تم نے کہہ کے کتنا مسالہ چھپا کے رکھا ہو، لیکن میں سب سے واقف ہوں، لیکن تمہارے منہ پہ سب کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ تمہیں شرمندگی کا منہ دیکھنا نہ، لیکن برداشت سے باہر ہو گئے اس لیے اب کہہ رہا ہوں۔ بہرحال تو اسی طرح سے یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے جن کو کوئی بزرگ کہتا
سمجھتا ہے، کوئی عالم کہتا ہے، کوئی قاری کہتا ہے، یہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور فہم رکھتے ہیں. لوگ ان کو بیوقوف بناتے ہوئے بن جاتے ہیں، لیکن بیوقوف ہوتے نہیں ہیں، بیوقوف ہوتے نہیں. تو بات یہ چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دیواسی زندگی، میرج لائف، شادی شدہ زندگی کیسے ہم گزاریں اس کا بھی ہمیں طریقہ بتایا. بہت افسوس کی بات ہے، نوجوان بچے جن کا نکاح ہوتا ہے پہلی رات میں اپنی بیوی کو اتنا بڑا فون دیتے ہیں، چاہے خود سیکنڈ ہینڈ استعمال کرتا ہو، چاہے خود گرا پڑا استعمال کرتا ہو، لیکن بیوی کو دیتا ہے نیا بالکل اتنا بڑا. اور کون سا فون دے رہے ہیں؟ کس بیوی کو فون دے رہے ہیں؟ جس کے ماں اور باپ نے، بھائی اور بہنوں نے آج تک اس کو بچا کے رکھا اس چیز سے کہ ہماری بیٹی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری بہن یہ کہیں اپنی عزت کا کباڑہ نہ کر لے، کسی سے اس کا افیئر نہ چل جائے، کسی سے اس کے ناجائز تعلقات قائم نہ ہو جائیں. یہ فون بڑی خطرناک چیز ہے، یہ انٹرنیٹ بڑی خطرناک چیز ہے. تو بچا کے رکھا آج تک، اور جس آج تک بچا کے رکھا، جس تقوی کے ساتھ اس کی زندگی گزارنے کا اس کو موقع دیا، آج شوہر اس کا لائسنس دے رہا ہے کہ جو یہ فون لے اور فون استعمال کر، فون دے، جتنا حرام دیکھنا ہو حرام دیکھ، جتنا حرام کرنا ہو حرام کر، جتنا سیکھنا ہو سیکھ، میں تیرا شوہر ہوں اور میری نگرانی میں میرے حلال پیسوں سے یہ سارے کام کر. یہ کیسا شوہر ہے؟ یہ شوہر ہے یا دشمن؟ یہ شوہر ہے یا ظالم ہے؟ یہ جنتی ہے جہنمی؟ کون سے راستے پہ بیوی کو ڈال رہا ہے؟ اور بیوی اپنا اس کو حق سمجھتی ہے، بیوی اپنا حق سمجھتی ہے. اور ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اگر سیدھا سادہ فون لا کر دے، مثال کے طور پر لڑکی 4-5 دن نکاح کرنے کے بعد شوہر کے ساتھ رہی، اس کے بعد اپنے گھر جا رہی ہے، تو دلہا اگر اس کو سیدھا سادہ کوئی ڈبلا والا فون دے رہا ہے، کی پیڈ والا، تو بھائی کوئی بات ہو، کوئی یاد آئے تو ذرا فون کر لینا، یا مجھے یاد آئے کہ میں تمہیں فون کروں گا، چھوٹا سا فون دیتا ہے تو تکیے کے نیچے چھوڑ کے جاتی ہے، لے کے نہیں جاتی کیونکہ انسلٹ بھی رہے. اس لیے کہ میری جو سہیلیاں تھیں وہ تو اتنے بڑے بڑے فون لائی، تو تو اتنا بڑا دے. یعنی کیسا معیار بن چکا ہے. لڑکیاں باقاعدہ کہتی ہیں میرے شوہر نے یہ گفٹ دیا، پھر جب یہ گفٹ دیا تو تم نے کیا کیا تماشے اس میں کیے ہیں اور کیا کیا فوٹو کھینچ کر رکھی وہ بھی دکھا دیں. پہلی رات میں جہاں سے ابتدا ہونی چاہیے زندگی کی تقوی کے ساتھ، آج تک ادھر ادھر نظریں مارتے رہے، آج تک ادھر ادھر منہ مارتے رہے، آج تک ادھر ادھر دھکے کھاتے رہے. اللہ پاک نے آج کی رات میں ہمیں حلال چیز عطا فرمائی، حلال طریقے سے عطا فرمائی. اللہ نے نکاح کی عبادت کا موقع عطا فرمایا اور اس آدھا ایمان میرا مکمل فرمایا. میرے پیارے اللہ، باقی آدھا ایمان جی اور یہ تقویٰ بھی میرا پورا فرما. ہونا تو یہ چاہیے تھا، آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے تھا، لیکن آج سے گناہوں کی نئی زندگی کی ابتدا کی جا رہی ہے، اور وہ ہے انٹرنیٹ اور فون کے ذریعے سے. لہٰذا ہوتا کیا ہے، الانسان حریص فی ما منع، ابھی کا ایک محاورہ ہے، انسان لالچی ہوتا ہے ہر اس چیز کا جس چیز سے اس کو روکا جاتا ہے. اب یہ دلہن چونکہ گھر میں زندگی بھر 16, 17, 18 سال کی جتنی عمر اس کی گزری ہے، وہاں تقوی کے ساتھ رہی، عفت کے ساتھ رہی، پاک دامنی کے ساتھ رہی، فون سے دور رہی، انٹرنیٹ سے دور رہی، تلاوت میں رہی، تسبیحات میں رہی، گھر کے کام کاج میں رہی، ماں کی زیر تربیت رہی. اور اب چونکہ اس کو پرمیشن مل گئی ہے کہ شوہر دے کر گیا ہے، گھنٹوں گھنٹوں اس پہ گزر رہے ہیں، پوری رات اس پہ گزر رہی ہے، دن میں نیند پوری نہیں ہو رہی، دن میں آنکھوں میں نیند ہوتی ہے. ساس ماں کچھ کہتی کہ بیٹا کھانا پکا لو، تمہیں شوہر آ جائے. امی میرا سر دکھ رہا ہے. سر کیوں دکھ رہا ہے؟ رات بھر جاگی ہے اور انٹرنیٹ پہ لگی رہی ہے، رات کو فلمیں دیکھی ہے. اب دن میں تو نیند آئے گی تو کچھ ہے، سارے اپنے شوق پورے کرتی ہے، اور نہ جانے پھر کن کن چیزوں سے، کن کن سے ناجائز تعلقات قائم ہوتے ہیں. اپنی سہیلیوں کو اس نئے فون کے نمبر دے کر آتی ہے، اور ان سہیلیوں کے فون ان کے شوہروں میں کئی مرتبہ ہاتھ میں جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں میری بیوی کی کوئی نئی نویلی دلہن کا اور سہیلی کا فون آیا تو چلو اپنے اس سے بات کرتے ہیں. وہ لیڈیز بن کے اس سے بات کرتا ہے اور زندگی کباڑا ہوتی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، کیسی کیسی خبریں سننے کو ملتی ہیں اور کیسے کیسے واقعات سننے کو ملتے ہیں. اگر وہ کچا چٹنا کھولا جائے
تو سر شرم سے جھک جائے. اور یہ کمی کیا ہے؟ یہ شوہر کی کمی. شوہر اپنی بیوی کو کہ دیکھتے ہیں فون میرا موجود ہے، جب چاہے میری موجودگی میں کسی سے بات کریں. اگر مجھ سے چھپ کے بات کرنا چاہتی اس کا مطلب یہ کہ کوئی ناجائز بات. جب میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری سب چیز میرے سامنے ہے، تو میں آپ کی بات میرے سامنے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور مجھ سے چھپ کے اگر کرنا چاہتی اس کا مطلب کوئی ناجائز بات. میرے فون سے بات کریں، امی سے، ابو سے، بھائی بہنوں سے بات کریں. میرا فون تمہارا فون ہے، بات کرو. کہ نہیں مجھے الگ سے نمبر دو، مجھے الگ سے فون دو. پھر اس کا مطلب یہ کہ غیبت کرنے کا موقع چاہ رہی ہے، چوری چھپے اپنے ماں باپ کو بھڑکانا چاہ رہی ہے، اپنی ساس سسر کے خلاف، اپنی سسرال والوں کے خلاف. یہ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بدتمیزی ہے. تو شوہر کو پہلی رات میں کچھ باتیں طے کر لینا چاہیے. نکاح کے بعد پہلی رات میں کہہ دے کو پیاری اللہ پاک نے آج ہمیں میاں بیوی کے رشتے میں جو ہے پیرو دیا، لہٰذا آج کے بعد تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. میں نگاہوں کی حفاظت کروں گا، میں زبان کی حفاظت کروں گا، میں تہجد کی اہتمام کروں گا، نمازوں کا اہتمام کروں گا. پلیز تم میرا ساتھ دیں. بیوی کہے آپ بھی میرا ساتھ دیں، بیوی کہے آپ بھی میرا ساتھ دیں. پہلی رات میں کچھ بات طے کر لیں. میں اس موقع پر ایک بات ایک لطیفے کی شکل میں پیش کیا کرتا ہوں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. دو سگے بھائیوں کا نکاح ہوا، دو سگی بہنوں کے ساتھ، بڑے کا بڑی کے ساتھ، چھوٹے کا چھوٹے کے ساتھ. بڑے بھائی نے ایک مرتبہ چھوٹے بھائی سے کہا کہ یار ایک بات بتا، جس ماں کے پیٹ میں تیری بیوی نے پیر پھیلائے تھے اسی ماں کے پیٹ میں میری بیوی نے پیر پھیلائے تھے، دونوں ایک ہی ماں کی اولاد ہے، لیکن تیرے والے اتنی شریف کیوں ہیں، میرے والے اتنی بدماش کیوں ہیں؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بات در حقیقت یہ ہے، بات در حقیقت یہ ہے کہ میں نے تو پہلی رات میں بلی ماری تھی. تو وہ کیسے؟ کہ میں اپنے کمرے میں گیا اور کمرے میں جانے کے بعد پہلے سے میں نے کمرے کے اندر بیڈ کے اندر ایک بلی چھپا کے رکھی تھی. کمرے کے اندر بیڈ کے نیچے ایک بلی چھپا دی تھی اور تلوار کھوٹی پہ لٹکا کے رکھی تھی. میں نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر دعا پڑھی اور پھر کہا کہ نعمت کہ ذرا تلوار اتارو. ہم بھی گھبرا گئی، تلوار اتارنے کی بات ہو رہی ہے. خیر نے تلوار اتار کے دی. اس نے تلوار کو محل سے نکالا اور چارپائی کے نیچے ہاتھ ڈال کے بلی کھینچی اور 2 ٹکڑے کر دیے. اسے بلی تڑپ کرے گی، مر گئی وہ. تو بیوی پہ اس کا بہت عجیب و غریب اثر پڑا. تو بڑا ڈینجر، بہت سخت مزاج آدمی، اس نے معصوم سے بلی کو بغیر کسی قصور کے مار دی. تب وہ دن اور آج کا دن وہ آج تک میرے روب میں رہتی ہے، آج تک کبھی کیوں نہیں کرتی کہ اللہ کے بندے یہ نسخہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں بھی ایسے ہی کرتا. ٹھیک ہے میں آج کرتا ہوں. ابھی کئی سال کے بعد کی بات ہے، اس نے بھی رات میں ایک بلی پکڑی اور پکڑ کے بیڈ کے نیچے ڈال دی. پھر اس نے تلوار پہلے سے لٹکا کے رکھی تھی ایک نظام کے تحت. پھر 2 رکعت نماز پڑھی. اب بیوی نے سوچا کہ آج کیسا بزرگ بن گیا، کمرے میں آ کے 2 رکعت پڑھ رہا ہے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر بیوی سے کہا ایک بات یہ تلوار اتارو. تو جیسے اس کا بھاری برتن ہو کرتا تلوار اتارو. اس نے کہا کیوں؟ ابھی ایک دم سے چپ. بلی مان گئی، دماغ خراب ہو گیا کہ ایسا نہ ہو یہ تمہارے بھی چل جائے. اور زیادہ گھبرا. صبح ہوئی اپنے بھائی کو کہا کہ تیری بھابھی نے تو نہیں ماننے دی. کہا وہ تو پہلی رات کو مارنی پڑتی ہے، 2 سال ہو گئے اچھا مارنے. بظاہر ہے تو ایک لطیفہ، لیکن دوستو اس میں ایک بات سمجھنے کی ملتی ہے کہ کچھ کام ہمیں پہلے ہی دن کرنے ہوتے ہیں. اگر پہلے دن کر لیے تو ایک دوسرے پر اس کا ایک مثبت اثر پڑتا ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے دلہا بیوٹی پارلر سے سج کے آتا ہے، دلہن بیوٹی پارلر سے سج کر آتی ہے، اور کئی مرتبہ لڑکی دلہے اور دلہن کئی دن تک غسل نہیں کرتے، کئی دن تک وضو نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ 5-5-6 ہزار میں جو لیپ چڑھا کر آئے ہیں بیوٹی پارلر سے، اگر وہ دھل گیا تو کیا ہوگا؟ دلہن ماں باپ کا گھر جدا ہوتے وقت، ماں باپ کے گھر سے جدا ہوتے وقت اس کو رونا آتا ہے، اس کا دل تڑپتا ہے. تو سہیلیاں رونے نہیں دیتی، اس لیے کہ 2 آنسو جب بہیں گے تو 2 نالی بن جائیں گی، اور لیئر تو ہٹ جائے گی میک اپ کی، اوریجنل کلر نظر آنے لگے گا. تو وہ ٹیشو پیپر لگا دیتی ہیں پلکوں کے اوپر تاکہ وہ آنسو اس پہ ٹپک جائے.
ہے تو کتنی بری بات ہے. کتنی بڑی بات. تو دلہا دلہن بیوٹی پارلر میں سج کراتے ہیں اور نمازیں چھوڑتے ہیں, غسل چھوڑتے ہیں, تو کہاں سے اللہ کی رحمت ان کے اوپر برسے. پہلی رات کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے, دیکھو انشاءاللہ تہجد میں پڑھیں گے اور میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا, اور سب سے پہلے ہم اٹھیں گے, باقی صفائی اختیار کریں گے, صاف ستھرا لباس پہنیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں آج کے دن سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے. اب 8-10 دن تک نکاح کے بعد گھومے پھرے, رات تک دیر تک جاگے اور دن میں دیر تک سوئے, فجر غائب, تہجد غائب, سب کچھ غائب. اب بیوی نے بھی پہچان لیا میرے شوہر کے جی بدن میں کتنا پانی ہے, اور یہ کتنے پانی میں ڈوبا ہوا ہے, کتنا تقویٰ ہے, کتنی پاکیزگی ہے, کتنی پابندی ہے, اسلام سے دین سے کتنی محبت. بیوی نے بھی پہچان لیا اور شوہر نے بھی جان لیا. تو جب دونوں نے ایک دوسرے کے پانی ناپ لیے, اب خواہ کہ ایک دوسرے کو نماز کی تلقین کریں گے, خواہ کہ ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دیں گے. اس لیے دلہا تو 2 جملے سے بن جاتا ہے, دلہا تو 2 جملے سننے سے بن جاتا ہے, لیکن دلہا بننے کے بعد کی جو ازدواجی زندگی جو مرتے دم تک جاری رہتی ہے, اس ازدواجی زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے کہ میں بحیثیت شوہر کے اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا بہیو کروں, کیسے برتاؤ کروں, اور بحیثیت بیوی کے وہ میرے ساتھ میں کس طرح کے برتاؤ کرے اور کیسے زندگی گزارے. یہ تو باقاعدہ کتاب ہے, یہ تو ایک سلیبس ہے, یہ تو ایک نظام حیات ہے, ایک زندگی کی ایک ترتیب ہے. لیکن افسوس کی بات ہے نہ دلہن بننے سے پہلے اس طرح کی کتابیں پڑھتی ہیں, اس طرح کی بیانات جو ہے سنتی ہیں, یا اس طرح کی تربیت حاصل کرتے جیسے کرنی چاہیے, اور نہ دلہا کسی بزرگ کے پاس, کسی عالم کے پاس جا کر یہ چیزیں سیکھتا ہے. بلکہ دلہا سوچتا ہے آج کل تو انٹرنیٹ پہ سب کچھ موجود ہے, انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہوگا ویسا کریں گے. پتا ہے انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہے حرام ہے, کیا حرام نقل کر کے آپ یہ حلال کام کریں گے تو یاد رکھنا پھر اولاد بھی ایسی نکلے گی جو ناک دم کرے گی, اولاد بھی پھر ایسی آئے گی جو ناک دم کرے گی. ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی بزرگ کے پاس چند دن جائے اور کہے کہ حضرت میرا نکاح ہونے والا ہے, اب مجھے ازدواجی زندگی میں کیسے قدم رکھنا ہے, کس طرح مجھے زندگی گزارنی ہے, جی مجھے طریقہ بتائیے. اگر کبھی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو کیسے سولو کرنا ہے, کبھی ناچاکی ہو جائے تو اس کو کیسے اتفاق سے تبدیل کرنا ہے, کبھی آپس میں تو میں ہو جائے تو اس سے کیسے نمٹنا ہے, کبھی میری والدہ کے ساتھ میں اگر انبن ہو جائے میری دلہن کی تو دونوں کے درمیان مجھے کیسے بیلنس بنانا ہے. کئی مرتبہ شوہر کا یہ حال ہوتا ہے, ماں کی محبت میں آ کے بیوی کی پٹائی کرتا ہے, کئی مرتبہ بیوی کی محبت میں آ کے ماں کی توہین کرتا ہے. یاد رکھنا بیوی عورت نہ تو اس کو سر پہ بٹھا کے رکھے, نہ اس کو پیر کی جوتی بنا کے رکھے, بلکہ اس کو اپنے دل کے قریب رکھے, اس کو اپنے دل کے قریب رکھے. ماں کا مقام, ماں کا ادب, ماں کا احترام اس کی جگہ پر ہے, اور بیوی کے ساتھ محبت اور اس کا ادب احترام اپنی جگہ پر ہے, اور دونوں میں ایسا بیلنس قائم کرے کہ ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہ آئے. کئی مرتبہ دلہا شوہر اپنے ماں باپ کا اتنا زیادہ وفادار ہوتا ہے, اتنا زیادہ وفادار ہوتا ہے, ماں جو کان میں بھرتی ہے, جو ڈالتی ہے, اس کو بالکل اس کو وہی سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ سچ ہے اور یہی ہے, اور بیوی پہ جا کے دل پڑتا ہے, بیوی پہ ظلم کرتا ہے. پوری بات سنیں, ماں کی سنیں, پھر بیوی سے کہ دیکھو کیا ہے, امی نے مجھے کچھ بات کہی ہے لیکن کیا معاملہ تھا ذرا مجھے تم سناؤ, اور ٹھنڈے دل سے اس کی بات بھی سنیں. تو بہت ساری باتیں وہ سننے کو ملے گی, ماں جس کو اسکپ کر گئی, ماں نے جس کو نہیں بتایا, بات کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی, ان کی کس حرکت سے ہوئی تھی, وہ ماں نے نہیں چھپایا, وہ اس کو ماں نے چھپا لیا, وہ نہیں بتایا, اس کو بتائی کہ بیوی. کئی مطلب میرے پاس نوجوان بچے آتے ہیں اور اپنے باپ کی برائی کرتے ہیں, اور اتنی برائی کرتے ہیں کہ میں بھی بشر ہوں. کئی مطلب اتنا غصہ آتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ایسے باپ کو تو گولی مار دینا چاہیے, اس کو تو جینے کا حق ہی نہیں, جتنا بڑا ظالم بن کر اپنے بچوں پہ ظلم کر. لیکن پھر باپ سے ملتے ہیں اور باپ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کچل دینا چاہیے جو اپنے باپ کے بارے میں ایسا کہہ کر گئے. معلوم ہے غلطی دونوں طرف ہوتی ہے, اور اللہ پاک نے 2 کان دیے. کتنے کان ہیں, 2 ہی ہیں, آپ کے یہاں 3 ہوتے ہیں, 2 ہی تو کان ہوتے ہیں, 2 کان, دائیں والے کی بھی سنو اور بائیں والے کی بھی سنو, اور دماغ رکھا ہے بیچ میں, اس دماغ سے فیصلہ کرو اور اللہ سے دعا کر کے اس کا راستہ معلوم کرو. ایک طرف کی بات سنو کہ ہمیشہ یک طرفہ ہو جاؤ,
ایک طرف کی بات سن کر ہمیشہ جنگیں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذان کتنے بجے؟ 1 منٹ پتا نہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں اس دیوالی زندگی سے متعلق، تو ہم اس دیوالی زندگی کو بہترین بنائیں اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ نیز شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے نکاح کرنے کے بعد چند چیزوں کا اور زیادہ خیال رکھیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے واش روم کو، اپنے باتھ روم کو صاف ستھرا کر کے رکھیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر جب کہ اس کے یہاں پیشنٹ اور مریض جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ مجھے بلڈ کی رپورٹ لے کر آئیں، یورین کی رپورٹ لے کر آئیں، تب میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کیا بیماری ہے، اور وہ رپورٹ دیکھ کر، ایکس رے وغیرہ دیکھ کر پھر بتاتا ہے کہ بیماری کیا ہے۔ اسی طرح اللہ والے بھی بہت سے لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے ایکس رے نکالتے ہیں۔ کسی کا دل دیکھنا ہو کہ دل کیسا ہے تو اس کا ٹوائلٹ دیکھیں، ٹوائلٹ میں جا کے پتہ چل جائے گا یہ صاحب خانہ کا دل کیسا ہے۔ اور کسی کے معاملات پر اندازہ لگانا معاملات کیسے ہیں تو اس کی کچن کو جا کے دیکھ لو، اس سے پتہ چل جائے گا اس کے معاملات کیسے ہیں۔ دونوں چیزوں سے رپورٹ نکل آتی ہے، دونوں چیزوں سے رپورٹ۔ میں تو اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ تم جو چپل نکال کر آتے ہو اندر، تو چپل نکالنے کے انداز سے میں بتا دوں گا تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہتا کہ پھر تم لوگ مجھے صاحب کشف کہو گے، حالانکہ اس کا تعلق کشف سے نہیں ہے، اس کا تعلق کشف سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو ذوق سے، لطافت سے اور ادراک سے۔ بہرحال تو ٹوائلٹ باتھ روم کو پہلے دن سے صاف ستھرا رکھنے کی عادت بنائیں۔ کئی مرتبہ لوگوں کے یہاں باتھ روم میں جاتے ہیں، ایک درجن کپڑے کھوٹی پہ لٹکے ہوئے، ارے بھائی جب تم نے پہلے سے لٹکا کے رکھے ہیں، ہم اترنے والے کہاں لٹکائیں گے، اس کے بعد جو پہننے والے وہ کہاں لٹکائیں گے۔ اور کئی مرتبہ تو عورتوں کے کپڑے لٹکے رہتے ہیں جن کو دیکھنا بھی جرم ہے ہمارے لیے۔ اب بتائیے یہ کتنی بڑی بے حیائی کی بات ہے اور یہ کتنی بڑی غفلت اور سستی کی بات ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کو دونوں کو چاہیے کہ دونوں صاف ستھرے رہیں۔ جتنے صاف ستھرے رہیں گے دونوں میں محبت الفت بڑھے گی۔ کئی مرتبہ شوہر کا حال یہ ہوتا ہے گٹکا کھاتا ہے، پان بیڑی تمباکو استعمال کرتا ہے، اب اس منہ کے ساتھ میں خاک کو بوسہ کر لیتا ہوگا، خاک اس کو راحت پہنچتی ہوگی، بوسہ تو وہ ہے جس سے کسی کو راحت پہنچتی ہے، لیکن اس منہ کے ساتھ میں کسی کا بوسہ لے اس کو راحت پہنچے گی، تکلیف ہوگی۔ اور عیسائی مسلم تو ویسے بھی آرام، مسواک کا اہتمام کرے، خوشبو کا استعمال کرے، جب قریب جائے تو کوئی ایسی خوشبو کی چیز استعمال کرے جس سے سامنے والے کو راحت پہنچے۔ بہت سے شوہر کہتے ہیں جی بیوی ہم سے محبت نہیں کرتی، تو پھر کیا کرتے ہو؟ اس لیے ہم پڑوس کے گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں بھابھی بہت اچھی محبت دیتی ہے۔ اس کی بیوی سے پوچھو تو کہتے ہیں شوہر محبت نہیں دیتا، تو پھر کیا ہے؟ اس لیے ہم فون پر اپنا وقت گزارتے ہیں کسی کے ساتھ۔ دونوں ہی سرکے، دونوں پی ایچ ڈی، بیوی بھی پی ایچ ڈی ہے، شوہر بھی پی ایچ ڈی۔ پی ایچ ڈی کا مطلب گرام و دماغ۔ ارے اللہ کے بندے، شوہر جب تیری بغلوں کے اندر اتنی بدبو آ رہی ہوگی جیسے مرے ہوئے کتے میں آتی ہے، تو بیوی طرح سے خاک محبت کرے۔ اور بیوی کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت بندن کی طرح گھر میں رہتی ہے، شوہر گھر میں انٹر ہوتا ہے تو وہ ایک دم سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میرے گھر والی ہے یا کام والی ہے، یہی پتہ نہیں چلتا کہ بیوی ہے یا کوئی کام والی ہے، یہی تمیز نہیں کر پاتا۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، دوپٹہ گلے میں پڑا ہوا ہے، سلوار کا ایک پائچہ اونچا ہے ایک نیچا ہے، اور کسر لے کے وہ جھاڑو دے دیے، پوچھا دے دیے، تو بات بھی نہیں دکھ رہی، وہ تو کام والی دکھ رہی۔ اس کو چاہیے شوہر کے آنے سے پہلے صاف ستھری شاور لے، جی اچھا لباس پہنے، ہلکی پھلکی خوشبو لگائے، ہلکا پھلکا میک اپ کرے، اور قرآن پاک پڑھتی بھی ہو، تسبیح پڑھتی بھی ہو، مسلح پہ بیٹھ کے ہاتھوں کو پیارا بنا کر اللہ کے سامنے بھیک مانگ رہی ہو، شوہر کی نظر پڑے، اس کا دل خوش ہو جائے، میرے پیارے اللہ آپ نے مجھے کیسی بیوی عطا فرمائی، آپ سے مانگنے والی، آپ کی طرف جھکنے والی، آپ کی طرف رجوع کرنے والی، اور وہ کھڑی ہو، جی شوہر کے ہاتھ سے کوئی چیز لے اور شوہر کو پانی دے، تو پانی پینے سے پہلے شوہر کا دل چاہے کہ میں اس کو بوسہ دوں۔ تو جب بیوی اپنے آپ کو اتنا مینٹین کر کے رہے گی، اتنی صاف ستھری رہے گی، شوہر کا دماغ خراب ہے کہ پڑوس میں جا کے دورے ڈالے کسی کو، تو دوستوں کمی دونوں طرف، شوہر میں بھی کمی ہے، بیوی میں بھی کمی۔ کئی مرتبہ شوہر گھر کے باہر سے آتا ہے اور گھر میں ساری دنیا کو
الیکٹرانک سلام کرتا ہے، ہون دیتا ہے، بیپر دیتا ہے، مسکرا کر ہیلو ہائی کرتا ہے، چائے پلاتا ہے، کولڈ ڈرنک پلاتا ہے، ساری دنیا کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے۔ اور گھر میں آتا ہے ایک دم کمانڈر بن کر، اور پھونک پھانک کر کے گھر میں ایسا داخل ہوتا ہے جیسے ناگ سانپ۔ یہ بیوی صبح سے انتظار کر رہی تھی، میرے سر کا تاج آئے گا، میری محبت کی معراج آئے گی، اور گھر میں آیا تو یہ بلا آئی، یہ مصیبت آئی، آتے کے ساتھ ہی ڈانٹ ڈپاٹ کیا پکایا۔ دوستو یہ انداز ٹھیک نہیں۔ گھر میں آئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کریں، جی بیوی دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے کہ میرا زندگی کا ساتھی آ گیا، میری گھر کی تنہائی ختم کرنے والا آ گیا، میرے سر کا تاج آ گیا۔ ایسا مزاج ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں اس ازدواجی زندگی سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں، ہم اپنے مستقبل کو روشن کریں، اور ہم اعمال کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے آگے بڑھنے والے بنیں۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈیولپ کریں گے، انشاءاللہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، اور ہماری زندگی کا نمونہ لوگوں کے لیے ایک مثالی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اللہ جی ہم صاحب میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت بندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما۔ پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جھگڑے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجیے، مہربانی فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ جس بچی اور بچی کا نکاح اس محفل میں وجود میں آیا کہ اللہ کل کی بات ہے، یہ بچے پیدا ہوئے اپنے ماں باپ کے یہاں، کہ اللہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ آپ نے ان کو جوان کر دیا۔ پیارے اللہ آج آپ نے اس عمر کو پہنچایا کہ پیارے اللہ آج ان بچوں کا ایمان مکمل ہوا، اور رب کریم آپ نے اس محفل میں لا کر بٹھا دیا کہ اللہ اس مجلس کی برکت سے کہ اللہ بقیہ آدھے ایمان کو مکمل فرما دیجیے، بقیہ آدھے ایمان کو مکمل فرما دیجیے کہ اللہ آج کے بعد اس بچے کی زندگی میں انقلابی زندگی گزرنے والی ہے۔ میرے پیارے اللہ جو بچی گھر میں آئے گی وہ کسی کے دل کی دھڑکن، وہ کسی ماں کی آنکھوں کا تارا، کسی باپ کے دل کا سکون ہے، کسی بھائی بہنوں کی عزت اور ناموس ہے۔ میرے پیارے اللہ وہ اپنے خوشیوں بھرے گھر کو چھوڑ کر اس گھر پر آئے گی۔ میرے پیارے اللہ وہ اپنی ماں کو چھوڑے گی، باپ کو چھوڑے گی، بھائی بہنوں کو چھوڑے گی، اپنے کھیل کھلونوں کو چھوڑے گی، اپنی سہیلیوں کو چھوڑے گی، اپنے خاندان کو چھوڑے گی، اور سب چھوڑ کر کہ اللہ گھر سے دور آ کر اب کسی اپنے دلہے کے نام سے اس کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ میرے پیارے اللہ اس کی کتنی بڑی قربانی ہوگی۔ رب کریم اس کی قربانی کو قبول فرما لیجیے، اس کی قربانی کو قبول فرما لیجیے، اور دوسرا گھر برکتوں سے اس کے لیے بھر دیجیے، اس کی گود کو رحمتوں سے بھر دیجیے، برکتوں سے بھر دیجیے کہ اللہ اس کے دل کو تقوی سے بھر دیجیے، نور سے بھر دیجیے کہ اللہ جس بچے کا نکاح اس بچی سے ہوا، جس کا نکاح اس محفل میں وجود میں آیا، میرے پیارے اللہ اس بچے کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، امید سے بڑھ کر بنا، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما کہ اللہ زندگی کے اندر خوشی عطا فرما کہ اللہ جو حلال روزی کی محنت جاری ہے کہ اللہ اس کے اندر بے انتہا برکت عطا فرما، تھوڑی محنت میں زیادہ سے زیادہ روزی عطا فرما، جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو باتیں کہی گئیں اور سنی گئیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما کہ اللہ اس بستی کے اندر جتنے نوجوان بچے ہیں کہ اللہ جو نکاح کے قریب ہیں کہ اللہ ان کو مناسب جوڑے عطا فرما، جن کی منگنی ہو چکی ہیں اللہ ساری سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ میرے پیارے اللہ یہ نکاح جس طرح سادگی کے ساتھ آپ کے گھر کے اندر وجود میں آیا، اللہ نوجوان بچوں کو اسی سادگی کے ساتھ کہ اللہ اپنے نکاحوں کو کہ اللہ وجود میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سستا کیا تھا اور زنا کو مہنگا کیا تھا، لیکن آج کل کے مالداروں نے مالداری کے چوچلوں میں آ کر مالداری کے جوش میں آ کر نکاح کو مہنگا کر دیا اور زنا کو سستا کر دیا۔ میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجیے، مہربانی فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ اس مجلس میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے بیٹھے ہیں، کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہیں کہ اللہ اپنی تکلیف کو اور غم کو
کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمام کے غموں کو دور فرما، تمام کی تکلیفوں کو دور فرما۔ میرے پیارے اللہ، بہت سارے لوگ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے حلال کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کے حلال کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ بہت سے اپنی صحت کے اعتبار سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اللہ ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے۔ یا اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں۔ یا اللہ ہماری تکلیف بڑی نہیں ہے، آپ کی رحمت بڑی ہے۔ میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجیے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ کہ اللہ کتنی بچیاں اس امت میں ایسی ہیں جن کا نکاح ہوتا ہے اور ایک ہفتے کے اندر سارا کا سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے، سارا تماشا ہو جاتا ہے۔ بچی تنہائیوں میں روتی ہے اور کہیں چھپ کر کہیں سے فون کرتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے امی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے سچ سچ بتا دینا۔ ماں کہتی بیٹا کیا بات ہے؟ وہ آگے سے روتی ہے اور کہتی ہے امی بس میرے ابو سے یہ پوچھ لینا، میرے ابو کو میری ذات سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اب بیٹی تو ایسی بات کیوں کہہ دی ہے؟ آگے سے لڑکی کہتی ہے امی میرے ابو نے ایسے لڑکے سے مجھے بیایا ہے جو رات دن مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھے ٹھوکریں مارتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ امی میں چھپ کر کہیں سے بات کر رہی ہوں، اللہ کے لیے مجھے اپنے گھر لے کے جاؤ اور پھر زندگی میں مجھے کبھی واپس مت بھیجنا۔ میں گھر کے کام کاج کروں گی اور گھر کے باہر مجھے کوئی کھٹیا ڈال دینا اور رات کو پڑھ کے سو جایا کروں گی اور کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے تو یوں مت کہنا ہماری بیٹی ہے۔ کل کوئی یوں کہے گا بیٹی کو گھر میں کیوں نہیں رکھتے، اس کو سسرال کیوں نہیں بھیجتے، بس یوں کہہ دینا یہ ہماری کام والی ہے اس لیے گھر پڑی رہتی ہے، اس میں کوئی گھر نہیں ہے۔ بیٹی اس طرح کی بات کرتی ماں پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے۔ میرے پیارے اللہ اس امت میں کتنی دلہنیں اور کتنی نئی نویلی دلہنیں اور بچیاں ایسی ہیں جو سسرال میں جاتی ہیں اور پہلی مرتبہ ظلم کا شکار ہوتی ہیں۔ ہائے میرے پیارے رب امت کو کیا ہو گیا، امت کو کیا ہو گیا، کیوں ایسا ظلم روا رکھے ہوئے؟ میرے پیارے اللہ ساس کو اللہ ماں جیسی محبت دے دیجیے اور بہو کو بیٹی جیسی شفقت و محبت دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ دونوں کو ماں بیٹی بن کر رہنے کی توفیق دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہم اپنے گھروں کے اندر جو بہو لائیں اس کو بہو بنا کے نہ رکھیں بلکہ بیٹی بنا کے رکھیں، بیٹی کے جیسا پیار اس کو دیں اور جو بہو ہمارے گھر میں آئے وہ اپنے ساس سسر کو ساس سسر کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ ماں اور باپ کی نظر سے دیکھے۔ اللہ ایسا محبت والا ماحول پیدا فرما دیجیے، ایسے محبت والا ماحول پیدا فرما دیجیے کہ اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو دیندار بنا دیجیے، ہمارے گھر کے نوجوانوں کو اور مردوں کو تقوی والا بنا دیجیے، دیندار بنا دیجیے کہ اللہ ہمارے گھر مضاف خانے بن چکے ہیں کہ اللہ تہجد پڑھنے والا، نوافل ادا کرنے والا، سنت ادا کرنے والا کہ اللہ ہمارا گھر بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہمارے گھروں کو اللہ جنت کے طرف کا نمونہ بنا دیجیے اور جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائے کہ اللہ حضور کی امت میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظلم کا خاتمہ کر دیجیے اور انصاف کو عام کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت کو اللہ فتح دے دیجیے، فتح و نصرت سے ہمکنار کر دیجیے کہ اللہ جو جن ظالم اور ظلم کو روا رکھا ہے اگر ان کی قسمت میں ہدایت دے کر کام ختم کر دیجیے ورنہ پیارے اللہ ان کو قوم عاد و ثمود کی طرح ہلاک کو برباد کر دیجیے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لے کے وہ عطا فرما، اللہ جو مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔